اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متعدد احکام فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اس عنوان سے کہ بنی اسرائیل ایک ایسا معاشرہ، قوم اور نسل کے طور پر قرآن نے اسے چنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر تھے۔ انہیں اللہ نے نعمتیں فراوان عطا کیں، ان کے اندر انبیاء کثرت سے مبعوث فرمائے، آسمانی کتابیں نازل کیں، ان سے اللہ نے عہد لیا اور ان کے ساتھ عہد کیا، اور اس سب کے باوجود بنی اسرائیل پھر ایک زمانہ ایسا آیا جو ان نعمتوں کو فراموش کر گئے اور زوال کا شکار ہوئے، اور خصوصاً قرآن کریم کے نزول کے وقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں اسی پیغام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جس سے وہ پہلے آشنا تھے، جس سلسلے سے وہ پہلے آشنا تھے، اسی کے منکر ہوئے۔ اس وجہ سے انہیں قرآن کریم نے متعدد اقوام میں سے چنا ہے، اور کثرت سے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ دونوں خصوصیات ان کی، جو اللہ نے انہیں نعمتیں دیں اور ان نعمتوں کے نتیجے میں انہیں برتری نصیب ہوئی، عروج ملا، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ اسباب ذکر فرمائے ہیں، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے یہ زوال پذیر ہوئے اور ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے، اور سب سے بڑی گمراہی ان کی یہ تھی کہ قرآن کریم کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہ ہٹ درم ثابت ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے پھر بھی اسے قبول نہیں کیا۔ انہیں قرآن نے پیش کیا ہے تاکہ مخاطبین قرآن متوجہ ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو پہلے دوسروں کو دی گئی تھیں، اب انہیں وہ نعمتیں ساری دی جا رہی ہیں، اور جن نعمتوں کے ذریعے انہیں برتری ملی ہے، ان کے نعمتوں کے طفیل مومنین کو بھی برتری نصیب ہوگی، اور جن عوامل کے نتیجے میں بنی اسرائیل گمراہ ہوئے ہیں اور آج حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی قوم و نسل کو یہ عوامل گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے عوامر ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کے لیے ہیں وہ مختص نہیں ہیں، عمومیت رکھتے ہیں، اور جس چیز سے قرآن کریم نے نہی کر دی ہے یہ نواہی بھی عمومیت رکھتی ہیں، مختصات میں سے نہیں ہیں۔ اس میں ایک نہی جو بنی اسرائیل کو کی گئی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ نہ کریں، مخلوط نہ کریں، التباس حق بالباطل نہ کریں، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، و حق کو چھپائیں نہیں، پنہان نہ کریں، کتمان نہ کریں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ جرم ایسی صورت میں انجام دے رہے ہیں کہ جب کہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کرتے ہیں، جس سے نہی کی گئی ہے کہ یہ کام نہ کریں، اور اسی طرح حق کو چھپاتے ہیں جب کہ انہیں حق کا علم ہوتا ہے۔
آگاہانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ خوب یہ بہت اہم امور ہیں، خصوصاً حق و باطل ان بنیادی قرآنی اصطلاحات میں سے ہیں جس پر نظام ہدایت قرآن کریم کا قائم ہے۔ جیسا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کئی قرآن کریم کی اصطلاحات و معارف بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ان کی صحیح وضاحت ہو، تبیین ہو اور انسان اسے سمجھے، باقی مطالب جو ان اصطلاحات کے اوپر مبتنی ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں سمجھنا۔ لیکن اگر ان بنیادی معارف میں الجھن رہ جائے اور ابہام رہ جائے، وضاحت نہ ہو انسان کے ذہن میں، تو باقی جتنے مطالب ہیں یہ ابہام ان کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے، اور یہ کیفیت محسوس ہے۔ مثلاً ہم بہت سارے متدینین کو، بلکہ اہل علم کو بھی اس الجھن میں مبتلا دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ایمان اعتقاد ہوتا ہے قرآن کریم پر، قرآن کی تعلیمات پر، اور تعبد ہوتا ہے، تسلیم ہوتے ہیں، خاضع ہوتے ہیں، لیکن ان پر حقائق قرآنی واضح نہیں ہوتے۔ اس واضح نہ ہونے کی وجہ سے جو ابتدائی یا روایتی رائج مفاہیم ان کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ابہام باقی تمام دین کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور اس طرح وہ قرآن سے مربوط ہوتے ہوئے، قرآن کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے بھی محروم رہ جاتے ہیں قرآن کریم کی ہدایت سے۔ حق و باطل ان جملہ بنیادی اصطلاحات میں سے ہیں، دو اصطلاحیں، ان کا لغوی معنی بھی ہے اور ان کا اصطلاحی معنی جو قرآن کریم کے مد نظر ہے، اور وہ معنی عین لغوی معنی کے مطابق ہے، اس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، اور یہ کثرت سے قرآن کریم میں تکرار ہو رہے ہیں یہ دونوں مطالب۔ حق لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے ثابت، اور اس کے مقابلے میں باطل لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جسے ثابت سمجھا جا رہا ہو لیکن اس کو ثبات حاصل نہ ہو۔ اب چونکہ ثابت و ثبات بھی اس طرح ہماری زبان میں رائج مطلب نہیں ہے، اردو زبان بالخصوص یا اردو زبان سے تعلق رکھنے والی دیگر زبانیں، ان کے اندر بھی یہ اصطلاحات زیادہ واضح نہیں ہیں۔ ہماری روزمرہ کی بول چال میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ثابت اردو میں البتہ استعمال ہوتا ہے بعض موارد کے اندر، جیسے جب دو فرد آپس میں جھگڑ رہے ہوں، مناظرہ کر رہے ہوں، مجادلہ کر رہے ہوں، اور ان کے دعوے ایک دوسرے کے خلاف ہوں، مختلف ہوں ایک دوسرے سے، ایک آدمی ایک چیز کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا دوسری چیز کا مدعی ہوتا ہے، اور پھر دونوں اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں، اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنے شواہد پیش کرتے ہیں، خود ہی ان ثبوتوں سے اور ان دلائل سے مان جائیں، یا کسی عدالت میں کسی تیسرے فریق کے سامنے جب دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر عموماً یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ کس شخص کا دعویٰ ثابت ہوا ہے اور کس کا ثابت نہیں ہوا۔ مثلاً یا خود شخص کہتا ہے کہ جو میں کہتا تھا میری بات ثابت ہو گئی ہے، یا فریق ثالث کہتا ہے کہ آپ دونوں کے اس نزاع جھگڑے میں میں نے دونوں کی باتیں سنی ہیں، دونوں کی باتیں سن کر دلائل سنے ہیں، اس فریق کی بات یا دعویٰ ثابت ہے، آپ کا مدعا ثابت نہیں ہے۔ دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ اس حد تک ہم
لفظ ثابت اپنی معمول کی زبان میں، اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی توجہ نہیں ہوتی دقیقاً کہ ثابت ہے اور ثابت نہیں ہے سے مراد کیا ہے۔ فلاں شخص کا دعویٰ ثابت ہو گیا یا فلاں شخص کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا، یہ ثابت ہونا کس کو کہتے ہیں ہم، کہاں ثابت ہوا، اور ثبوت ہے کیا چیز، ثبات کس چیز کو کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے باطل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ثبات کے مقابلے میں۔ ہرچند قرآن نے دیگر الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن معنی ان کا بھی اسی طرف پلٹتا ہے، جیسے ثبات کے مقابلے میں محو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ بھی تقریباً باطل کا معنی ہی بنتا ہے۔ یہ معانی جاننے کے لیے ہمیں، جیسا پہلے قاعدہ بیان کیا ہے اور اس کو تکرار بھی کیا ہے کئی دفعہ، کہ ہم لغوی معنی پہلے مطلب کا، لفظ کا تشخیص دے لیں، پھر اس کے بعد اس کے مصادیق کی طرف ہم آئیں کہ کن کن مصادیق پر یہ معنی فٹ ہوتا ہے اور اس معنی کا اطلاق ہوتا ہے یا اس معنی کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، تطبیق دیا جاتا ہے، تکوینی امور میں بھی اور اعتباری امور میں بھی۔ مثلا جیسے مثال دی ہے کہ دو شخص آپس میں کسی مسئلے میں نزاع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، الجھتے ہیں، اور پھر اس اپنے اپنے مدعا پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور ان کی دلیلوں کے بعد وہ خود قائل ہو جاتے ہیں یا کوئی تیسرا فریق ان کے درمیان یہ فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، یہ مطلب ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اعتباریات میں سے ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ امر، یہ دعوے، یہ باتیں، مثلا مالکیت اپنی ثابت کرنا، حق اپنا ثابت کرنا، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنا، اس کی منفعت کو اپنے لیے ثابت کرنا، اس کے استحقاق کو اپنے لیے ثابت کرنا، یہ تکوینی امور نہیں ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اعتباری امور ہیں اصطلاح کے مطابق، یعنی یہ وہ امور ہیں جو ہم لحاظ کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، اور اپنے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے جو قواعد، ضوابط اجتماعی سماجی بناتے ہیں، ان کا ان سے تعلق ہے، اور ان میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر وہ معاشرہ، وہ عرف، وہ سماج ان معیارات کو یا ان موازین کو بدل دے، جن موازین کے تحت کوئی چیز ثابت ہوتی ہے وہ ان کو تبدیل کر دے، تو ان میں تغیر آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ حقائق تکوینی کہلاتے ہیں، یعنی جن کا ایک وجود ہے ہمارے ذہن سے باہر۔ اعتباریات وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اگر ذہن میں ان کو لحاظ کیا جائے، فرض کیا جائے، تو یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں، اگر ذہن میں انہیں لحاظ نہ کیا جائے تو یہ اپنی حقیقت کھو بیٹھتی ہیں یہ چیزیں۔ مثلا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے، ذہن، اس کے بارے میں ذہن میں جو کچھ آپ لحاظ کریں، یہ ایک واقعیت ہے کہ ایک بچے کی ولادت فلاں خاندان کے اندر ہو گئی ہے، لیکن بعد میں اس بچے کا نام رکھتے ہیں ہم، یہ نام ذہن سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان اپنے ذہن میں اس بچے کے لیے ایک لفظ معین کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے، اس کو ذہن کا جہاں دخل ہو جائے اور ذہن کی وجہ سے کوئی چیز سامنے آئی، اسے امر اعتباری کہتے ہیں۔ ذہن کے لحاظ کرنے سے، ذہن کے فرض کرنے سے، اور ذہن کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنے سے جو چیز مقرر کی جاتی ہے اسے اعتبار کہتے ہیں، اور اسی سے سارا
معاشرتی نظام، سماجی نظام، انسانی معاملات سارے اسی نوعیت کے ہیں۔ احکام شرعیہ بھی سب اسی نوعیت کے ہیں۔ احکام شرعیہ جیسے حرام، حلال، واجب، مستحب، مکروہ، جائز، ناجائز، یہ سب اسی سنخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تکوینیات نہیں ہیں۔ مثلا واجبات امور تکوینی نہیں ہیں۔ امور تکوینی جیسے درخت ہیں، جیسے کھیت ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے جانور ہیں، جیسے انسان ہیں، یہ تکوینیات ہیں، یہ موجودات حقیقی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ جو بھی تصور کریں، نظریہ رکھیں، فرض کریں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو واقعیت ایک دفعہ زمین پہ ایجاد ہو چکی ہے وہ واقعیت موجود ہے زمین کے اوپر۔ ذہنی امور جیسے قوانین ہیں جو کسی قبیلے میں، قوم میں لحاظ کیے جاتے ہیں، یا کسی پارلیمنٹ میں، کسی اسمبلی میں، کسی مجلس مشاورت میں باقاعدہ طور پر کسی ضابطے کی تشکیل ہوتی ہے، جو ضابطے بنائے جاتے ہیں، یہ اعتباری امور ہیں۔ ضابطے بنانا، انسانی جتنی بھی معاشرت ہے اور معاملات ہیں وہ سارے اسی نوع کے ہیں، اسی قبیل کے ہیں۔ ان کے اندر اعتباریات ہیں، اور یہ فرق بہت اہم ہے، خصوصاً اہل علم کے لیے سمجھنا۔ اہل علم بھی وہ جو اجتہاد سے جن کا تعلق ہے، یعنی دین کی اجتہادی فہم رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر دین کی اجتہادی فہم آ جائے۔ دین کی اجتہادی فہم سے مراد یہ ہے کہ دین کی حقیقت، اس حکم کا معیار، اس حکم کی دلیل، اس حکم کا پیچھے موجود فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی غرض، اس کی غایت، اس کی حدود، اس کا زمان، اس کا مکان، اس کی شرائط، یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ مثلاً ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان پر نماز، انسان مومن پر نماز واجب ہے، یومیہ 5 نمازیں واجب ہیں۔ یہ فہم اس حد تک یہ سب کے عمومی ہے، یہ اجتہادی فہم نہیں ہے کہ ہمیں نماز کا حکم پتہ ہے کہ نماز 5 وقت کی بالغ انسان پر واجب ہے۔ اب یہ نماز، اس کی دلیل کیا ہے وجوب کی، اور اس نماز کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہے، اس نماز کے واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، اور دلیل کیا ہے، وہ دلیل کہاں سے ہے، اس دلیل سے یہ وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور وہ قواعد و قوانین جن کی مدد سے انسان یہ حکم نماز کا دلیل سے حاصل کرتا ہے، اس کو اجتہادی فہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، تکوینی امور کا اور اعتباری امور کا، کہ مثلا نماز اعتباریات میں سے ہے، تکوینی نہیں ہے۔ نماز کی حقیقت، نماز امور اعتباریہ میں سے ہے، یعنی ضوابط کی قسم سے ہے، یعنی جس قسم کے ضوابط ہوتے ہیں، جیسے انسان بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، حکومتی قوانین ہیں، عرفی قوانین ہیں، علاقائی قوانین ہیں، وفاقی قوانین ہیں، مالیاتی قوانین ہیں، اور یہ قوانین رد و بدل بھی ہوتے رہتے ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ احکام، وجوب، نماز، روزہ، یہ سب اسی قبیل سے ہیں، اسی طرح کی حقیقت ہے ان کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ شارع مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتبار کیے ہیں، یہ ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، لیکن یہ امور تکوینی نہیں ہیں کہ ان کو تکوینی سمجھ کر احکام تکوین ان کے اوپر لاگو کر دیں ہم، یہاں سے ممکن ہے انسان کو گمراہی ثابت ہوتی ہو۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، اس سے ہم
سبزہ اگاتے ہیں، اس سے ہم پھل اگاتے ہیں، اس سے ہم آپ کے لیے غلہ اگاتے ہیں، رزق اس سے پیدا کرتے ہیں، ثمرات اس سے آپ نکالتے ہیں۔ یہ تکوینی چیز ہے، بارش کا اترنا اور زمین پر بارش کا بہنا اور اس بارش کے پانی سے زمین سے سبزہ اگنا، پھل اگنا، باغات اگنا، ثمرات اگنا، یہ تکوینی امور ہیں، یہ وجوب صلاۃ کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر اس حقیقت سے جب ہم سروکار ہوتا ہے بارش کے نزول سے، تو یہ ایک بارش کا نزول ایک تکوینی حقیقت ہے، یعنی کسی کے اعتبار کرنے سے، کسی کے لحاظ کرنے سے، کسی کے فرض کرنے سے، کسی کے طے کرنے سے نہیں بارش برستی، بلکہ اس کے اسباب، اس کے علل، اس کے عوامل سب امور تکوینی ہیں، واقعی امور ہیں۔ لہٰذا اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم، یعنی جیسے یومیہ نماز ہے ایسے یومیہ بارش نہیں ہو سکتی کہ ہم جس ٹائم پہ چاہیں، یا شریعت مقدسہ جس ٹائم پہ چاہے بارش اس ٹائم پہ ہو، یا متدینین جس وقت پہ چاہیں بارش اس وقت پہ ہو۔ بارش نے اپنے تکوینی عوامل کے تحت بننا ہے اور برسنا ہے، اور اسی طرح جو اعتباری امور ہیں وہ یا شارع مقدس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتبار کرنے ہیں، یا انسان آپس میں جو قوانین بناتے ہیں، یا انسانوں نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر لحاظ کرنا ہے۔ ان تکوینی اور اعتباری امور دونوں میں حق و باطل ہم نے لحاظ کرنا ہے، کہ زیادہ تر جو ہمارا استعمال ہے لفظ حق کا استعمال، جیسے یہاں پر ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، حق کو باطل کے ساتھ آمیزش نہ دو، حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ نہ کرو، مخلوط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ یہ انہی اعتباری یا تشریعی امور سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مقرر فرمایا ہے، ان کو چھپاؤ نہیں، جیسے اللہ نے مقرر کیا ہے وہی آپ اس کو بیان کرو۔ دوسری طرف تکوینیات ہیں، مثلا ہم یہ کہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، ایک چیز حق ہے، یعنی ایک تکوینی شے ہے، پتھر ہے، آپ پتھر کو یہ حق ہے پتھر ہونا اس کا، اس سے اشتباہ نہ کرو کسی دوسری باطل کے ساتھ۔ یہاں نہیں کرتے انسان تلبیس حق بالباطل، چونکہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے، پہاڑ کو دریا کوئی نہیں کہہ سکتا، دریا کو پہاڑ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر تلبیس نہیں ہے تکوینی امور میں۔ حق کا مطلب ہوتا ہے ثبات، یعنی جو چیز خواہ وہ تکوینی ہے تو عالم تکوین میں وجود تکوینی رکھتی ہے، اور وہ وجود تکوینی اس کا مسلم ہے، وہ وجود تکوینی زائل ہونے والا نہیں ہے۔ اس شے کا ہونا، اس کی ذات، اس کی صفات ایسی واقعات ہیں کہ جو ہمیشہ اسی طرح جیسے آج دکھ رہی ہیں، اسی طرح واقعیت میں بھی ایسے ہی ہیں، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم ان کو تجربہ کریں، ہم ان کو قریدیں، ہم انہیں تحقیق کریں، جستجو کریں، جس طرف سے بھی دیکھیں یہ ویسے ہی ہیں۔ ایسی چیز جو موجود ہو، واقعیت رکھتی ہو، اور اس کی واقعیت ہر دور میں، ہر زمانے میں ویسے ہی ہو جیسی وہ ظاہراً نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں بھی، اس کی بنیاد میں بھی اس کی حقیقت ایسا ہی ہو، اس کو ثبات کہیں گے ہم۔ اس کے مقابلے میں باطل یا محو کچھ چیزیں ایسی ہیں تو یہ ہیں جو واقعیت بن کر ظاہر ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعیت ہیں، لیکن وہ واقعیت ہوتی نہیں ہیں۔ قرآن نے اس کی دو مثالیں دی ہیں، ایک سراب ہے کہ یہ ہمیں ایک تکوینی واقعیت نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی جہاں پر دھوپ ہو، صحرا ہو، یا آج کے زمانے کی مثال ہے جیسے انسان پختہ
پکی سڑک پر جا رہا ہوتا ہے دن کے وقت دھوپ میں، شدید دھوپ میں، تو یہاں پر انسان کو سامنے جب نگاہ کرتا ہے اپنے مد نظر پانی نظر آتا ہے، صاف شفاف چمکتا ہوا جھیل کی طرح پانی نظر آتا ہے، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہوتا۔ ایک واقعیت کے طور پر، ایک حقیقت کے طور پر ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ زمین پر پانی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے انسان، تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی نہیں تھا۔ یعنی واقعیت بن کر ایک شے یا ایک منظر دکھائی دے رہا ہے یا اس کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن جب تفتیش کریں، جستجو کریں، قریب جائیں، پرکھیں اس کو، وہ جیسے نظر آ رہا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعیت نہیں رکھتا، اس کو ثبات نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے توہم میں اس نے اظہار کیا ہے وجود کا، لیکن جب توہم سے باہر زمین پر ہم نے جا کر اس کا کھوج لگایا ہے، وہاں پر ثابت ہوا کہ یہ جیسے ذہن میں اور وہم میں آ رہا تھا ایسے نہیں ہے۔ اس کو ہم کہیں گے یہ باطل چیز ہے۔ باطل عدم کو نہیں کہتے، جو محض عدم ہو، نہ ذہن میں ہو، نہ ذہن سے باہر زمین پر ہو۔ باطل اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت بن کر دکھائی دے، یا اس کو کوئی دکھائے ہمیں حقیقت بنا کر، اور جب ہم اس کو سمجھنے جائیں، اس کی حقیقت دیکھنے کے لیے جائیں، کھوج لگائیں اس کا، وہاں وہ ویسے نہ ہو جیسے ہمیں دکھ رہی ہے یہ چیز۔ اس کو باطل کہتے ہیں، یعنی یہ ثبات نہیں ہے، اس کو یہ محو ہے۔ جس منظر میں یہ چیز پیدا ہوئی تھی اور ہمارے ذہن میں یہ لگ رہا تھا کہ زمین پہ پانی ہے، جب زمین میں دیکھا تو نہیں تھا پانی وہاں پر۔ یہ ایک غلط فہمی تھی ہمارے حواس کی، پانی بنا کر ہمیں دکھایا۔ دوسری مثال وہ ہے قرآن کریم نے دی ہے، اور وہ جھاگ کی مثال ہے، زبد کی۔ کف، پانی جب بہتا ہے زمین پر، سیلاب آتا ہے یا نالیوں میں پانی بہتا ہے، یا جھیلوں میں یا سمندروں میں جب ہوا چلتی ہے، پانی کی امواج بنتی ہیں، لہریں بنتی ہیں، ان لہروں کی وجہ سے پانی کے اندر ہوا داخل ہو جاتی ہے اور پانی کے بلبلے چھوٹے چھوٹے بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے جھاگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پانی اور ہوا مل کر ایک غبارہ بناتے ہیں موتی کی طرح کا، اور یہ آپس میں یہ جڑتے رہتے ہیں اور اس سے جھاگ بن جاتی ہے۔ یہ سراب کی طرح نہیں ہے جھاگ، چونکہ جھاگ جس طرح ہمارے ذہن میں ہمیں جھاگ نظر آ رہی ہے، واقعیت میں بھی جھاگ ہے۔ سراب میں ہمیں پانی نظر آتا ہے، لیکن واقعیت میں ذہن سے باہر، وہم سے باہر پانی نہیں تھا۔ جھاگ ایسے نہیں ہے، جھاگ ہمیں نظر آ رہی ہے، سمندر کے کنارے پہ جھاگ ہے، یا سیلابی پانی کے کنارے پہ جھاگ بنی ہے، اور بعض جگہ پر یہ جھاگ رکی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پانی کو تھوڑا سا ٹھہراؤ بہاؤ کم ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے پانی میں، وہاں پر یہ جھاگ ساحل کے قریب رک جاتی ہے اور جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جھاگ ہے، ہم دیکھنے گئے تو بھی جھاگ تھی، واقعاً جھاگ تھی۔ اب یہ باطل، یہ جھاگ بھی ایک باطل ہے۔ قرآن نے اس کی حق و باطل کی یہی مثال دی ہے، جھاگ کی مثال دی ہے۔ یہ کیوں باطل کہا گیا ہے؟ یہ تو جیسا ذہن میں ہے ویسا ہی واقعیت میں ہے، اس کی تو ذہن کے ساتھ مطابقت ہے، یا ذہنی تصور کی ذہن سے باہر زمین پر موجود حقیقت کے ساتھ مطابقت ہے، تو اس کو کیوں باطل کہا گیا ہے؟ یہ باطل اس وجہ سے ہے کہ جھاگ ہمیں ایک زمین پہ پانی کی طرح یا مٹی کی طرح یا پتھروں کی طرح موجودات میں سے ایک موجود نظر آیا ہے، لیکن یہ وجود اس کا پانی اور ہوا کی آمیزش سے جو جھاگ بنتی ہے، اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔
یہ جو اس کا وجود بنا ہے یہ عارضی ہے، چند لمحات کے لیے ہے، ایک خاص وقت کے لیے ہے، اور دوسرے وقت میں یہ ثبات اس کا، یہ وجود اس کا ختم ہو جائے گا۔ چونکہ پانی کے اندر ہوا ہے اور پانی ہوا کے اندر گھسی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ پانی کی سطح جو غبارہ بنا ہوا ہے پانی کا، یہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ہوا اس سے نکل جائے گی، لہٰذا نہ یہ جھاگ، نہ قطرہ رہے گا، نہ یہ موتی جو نظر آ رہا ہے بنا ہوا، نہ یہ غبارہ بلبلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حباب یہ ختم ہو کے دوبارہ ہوا میں شامل ہو جائے گی، پانی میں چلا جائے گا، جو معمولی سا پانی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو باطل اس لیے کہا ہے کہ ہر چند ہمیں ابھی ایک واقعیت کے طور پر، حجیم واقعیت، یعنی ایسی واقعیت جس کا حجم ہے، جس کا طول ہے، عرض ہے، اور جس کی اونچائی ہے، جس کی موٹائی ہے، جس کی گہرائی ہے، ہم باقاعدہ اس کو ناپ سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں کہ اتنے فٹ یا اتنے میٹر یہ جھاگ بڑی ہے یا اس کا قطر اتنا ہے، یہ اندازے اور کمیت ہم اس کی لحاظ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جھاگ بھی نہیں ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، ہوا بھی نہیں ہوگی، فقط وہی پانی جو سمندر کے اندر ہے یا جھیل کے اندر ہے وہ ہوگا، جھاگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر۔ خوب، یہ جو ثبات نظر آ رہا تھا ہمیں آنکھوں سے، واقعیت میں اس کو ثبات حاصل نہیں تھا۔ وقتی طور پر آمیزش، پانی اور ہوا کی آمیزش نے اس کو ایک وجود دیا یا اس کا ایک منظر قائم کیا جو دوسرے لمحے ختم ہو گیا۔ ثبات کا مطلب اس شے کا وجود میں آنا اور وجود میں آ کر اس کا مستمر رہنا، دائمی رہنا، مسلسل اس وجود کا قائم رہنا، اس حالت پر جو ہمیں دکھ رہی ہے یہ اس حالت پر قائم بھی رہے، اگلے زمانے میں، اگلے لمحے میں، اگلے مرحلے میں اسی طرح قائم رہے۔ یہ چیز ثابت چیز اس کو کہتے ہیں جو موجود بھی ہو، واقعیت رکھتی ہو، اور ہمیں بھی واقعیت نظر آ رہی ہو، کھوج لگانے سے بھی اس کی واقعیت ہونے کی تصدیق ہوتی ہو، اور اس واقعیت پر قائم بھی ہو، ختم نہ ہو۔ یوں نہیں کہ ابھی اس لحظے ہے اور اگلے لحظے ختم ہو جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا، جیسے بادل ہے مثلاً، یا جیسے دھند ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز بنتی ہے، پھر اس کے بعد چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دھند کو ثبات حاصل نہیں ہے، غبار جیسے اڑتا ہے، مٹی کا غبار ہو یا دھواں، تھوڑی دیر کے لیے فضا میں دھواں چھا جاتا ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ غبار اور دھواں فضا میں پھیلا ہوا ہے اور واقعیت رکھتا ہے، لیکن یہ واقعیت دائمی نہیں ہے، مستمر نہیں ہے، قائم نہیں رہے گی۔ یہ واقعیت تھوڑے سے وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی، یہ غبار بیٹھ جائیں گے زمین پر، اور یہ دھند سورج کی تمازت سے ساری نمی ختم ہو جائے گی اور آسمان صاف ہو جائے گا، فضا صاف ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو حقائق ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے دھند ہے، جیسے غبار ہے، جیسے جھاگ ہے، یہ واقعات ہیں، لیکن یہ واقعات دائمی اور مستمر اس کا ثبات نہیں ہے، یعنی ایک وجود مسلسل اور قائم نہیں ہے۔ لحظے کے لیے پیدا ہوتی ہے یہ چیز، اگلے لحظے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ واقعیت اس طرح لگتی ہے کہ اب جو بن گئی ہے یہ چیز، یہ دیگر اشیاء کی طرح رہے گی، جیسے بادل ہیں پہاڑوں کی طرح۔ پہاڑ ایک واقعیت ہیں، وجود میں آئے ہیں، جیسے ہمیں نظر آتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ کھوج لگائیں، جا کر تحقیق کریں، تسلی کریں، تو جس پہلو سے بھی، جس پیمانے پر بھی پہاڑ ویسا ہی ہے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی حالت میں قائم بھی ہے، نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں قائم ہے۔ اس صفت کو، اس حالت کو ثبات کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بطلان ہے یا اس کے مقابلے میں محو ہے، اور بھی قرآن کریم نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
خوب یہ تکوینیات میں بھی ہے، جیسے مثالیں دی ہیں کہ تکوینیات میں دو قسم کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک اصطلاح یہاں اور بھی واضح ہو جانی چاہیے، وہ ہے حقیقت اور واقعیت، کہ عموماً اہل علم پر بھی یہ دونوں چیزیں مخلوط اور مشتبہ رہتی ہیں۔ حقیقت کی جگہ لفظ واقعیت استعمال کرتے ہیں اور واقعیت کی بجائے حقیقت استعمال کرتے ہیں۔ واقعیت وقوع سے ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو چیز واقع ہو جائے، پیدا ہو جائے، جو حادثہ رونما ہو جائے۔ مثلاً ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا زمین پر یا کسی گھر میں یا کسی بھی ماحول میں ایک وجود ان کا سامنے آ جاتا ہے، بظاہر ایک حادثہ وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ یہ واقعیت ہے، جو وقوع پذیر ہو جائے، واقعہ سرزد ہو جائے، عمل انجام پا جائے، جو شے بن جائے، یہ واقعیت رکھتی ہے۔ یہ مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا کسی زمین پر قبضہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک واقعیت ہے، چونکہ وقوع ہو چکا ہے، گھر بن گیا ہے، اس کا قبضہ ہو چکا ہے، اس نے اس پلاٹ کے اوپر اپنا گھر بنا لیا ہے اور اب اس میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے یا اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ یہ ایک واقعیت ہے کہ یہ شخص اس زمین پر قابض ہے۔ لیکن یہ واقعیت آیا حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ واقعیت یعنی جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ بن گیا ہے، جو کچھ اس وقت حالت وجودی میں ہے، یہ واقعیت ہے۔ لیکن یہ دیکھنا کہ یہ واقعیت حقیقت بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ بہت ساری چیزیں واقعیت ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے۔ جیسے یہ شخص کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک واقعیت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، زمین اس کی نہیں ہے۔ دلیل کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، قاعدے کے مطابق یہ زمین اس کی نہیں ہے۔ بس واقعیت ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر حقیقت، جو چیزیں واقعیت ہیں ان کا حقیقت ہونا ایک الگ حیثیت ہے، ان کی واقعیت ہونا ایک حیثیت ہے اور حقیقت ہونا ایک الگ حیثیت ہے۔ واقعیت مثلا ایک گاڑی ہے، کسی کے پاس ہے، ایک موٹر سائیکل کسی شخص کے پاس ہے، یہ ایک واقعیت ہے کہ یہ شے اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ واقعیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی ملکیت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ قانوناً، شرعاً اور عرفاً اس کو حق ہے اس پر، یا اس نے ناجائز طور پر اپنی بنا لی اور کہہ رہا ہے میری ہے، لیکن ایسے ہے نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مرد دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں یا اکٹھے جا رہے ہیں، یہ ایک واقعیت ہے کہ یہ عورت مرد اکٹھے ہیں دونوں، لیکن یہ عورت و مرد ان کا اکٹھا ہونا، یہ محرم ہے، نامحرم ہے، یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر واقعیت حقیقت نہیں ہے۔ کچھ واقعات ایسی ہیں جو حقیقتیں بھی ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ واقعیت ہوتے ہیں۔ لیکن واقع اس کو کہتے ہیں وہ حقیقت جو انسان سمجھ جائے کہ یہ چیز موجود ہے، اس کی موجودیت کو انسان جب ادراک کر لیتا ہے تو اس کو ہم واقعیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ موجودیت یا یہ ادراک ہمارا واقعیت رکھتا ہے، حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں، یہ ہمیں الگ سے پرکھنا ہوگا، دلیل سے پرکھنا ہوگا کہ یہ حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ حقیقت حق سے بنا ہوا لفظ ہے۔ حقیقت یعنی ثبات والی شے، جس چیز کو ثبات ہو، یعنی واقعیت ہو، موجودیت ہو، اور اس وجود کا دوام بھی ہو، اور وہ وجود اسی حالت میں یہ قائم بھی ہو، اور اس کے ہونے کے جو ثبوت ہیں، دلائل ہیں، وہ محکم اور پختہ ہوں۔ بس حق ہونے میں یہ ساری چیزیں دخیل ہیں۔ حق واقعیت ہونا، اس واقعیت کا مسلسل ہونا، اس واقعیت کا قائم رہنا، اس واقعیت کا محکم و پختہ ہونا، اور اس واقعیت کا زوال پذیر نہ ہونا۔ اگر وہ واقعیت زائل ہو جائے
وہ واقعیت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حق اس ثبات کو کہتے ہیں جس میں زوال نہیں ہے، زبول نہیں ہے۔ یہ اگر بن گئی ہے یہ چیز تو یہ رہے گی، یہ حق ہے اس کا۔ مثلا یہ شخص مالک ہے تو یہ حق ہے، یہ ثابت ہو گئی یہ چیز، اور قائم ہے اور دائم ہے۔ بے شک کوئی قبضہ کر لے اس کی جگہ پر، لیکن مالکیت اس کی ہے، حق اس کا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ قبضہ کسی اور کا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ملکیت کسی اور کی ہے۔ یہ چیز کہ عموماً اہل علم بھی ان اصطلاحات میں دقت چونکہ نہیں کرتے، یا کسی جگہ اس طرح سے یہ اصطلاحات کھولی نہیں جاتی تو انہیں مترادف سمجھتے ہیں، واقعیت کو حقیقت کے اور حقیقت کو واقعیت کے مترادف سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعیت ہے، بھلے واقعیت ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اصل جو معیار ہے وہ حقیقت ہے، اور دونوں قسم کے حقائق میں ہے۔ تکوینیات میں بھی حق ہے و باطل، اور تشریعیات میں، اعتباریات میں، ضوابط میں، قواعد میں، قوانین میں اور آداب میں بھی حق ہے اور باطل ہے۔ انسان کو جو زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت زندگی دی ہے، تو اس زندگی کے اندر انسان کی زندگی میں یہ دونوں کیفیتیں، دونوں صورتیں پیش آئیں گی اس کو، حق بھی اور باطل بھی۔ حق خود مستقل کسی شے کا نام نہیں ہے، حق صفت ہے، وصف ہے، ہر شے کی وصف بن سکتا ہے۔ اور باطل بھی خود کوئی حلیہ وجود، مستقل مصداق اپنا علیحدہ نہیں رکھتا، بلکہ جو اشیاء بظاہر حقیقت بنا کے پیش کی جاتی ہیں یا واقعیت نظر آتی ہیں لیکن ان میں ثبات نہیں ہوتا، ان کو باطل کہتے ہیں۔ ثابت نہ ہو جو چیز، زائل ہو جائے، جس کا ثبات زائل ہو جائے، وہ باطل ہے۔ پس حق و باطل خود کوئی اپنا مستقل وجود نہیں رکھتے کہ ہم پکڑ کے بتائیں کہ مثلا یہ انسان ہے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ پتھر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ حق ہے، ان میں فلاں چیز حق ہے۔ نہ، اس طرح کی کوئی چیز حق نامی نہیں ہے۔ حق ہونا ہر شے کی صفت بنتا ہے۔ جو چیز موجود ہے، یعنی جس کے اندر یہ خاصیتیں موجود ہوں، جو موجود ہو، اس کے وجود کو ثبات حاصل ہو، اس کو دوام حاصل ہو، اس کو استحکام حاصل ہو، اور وہ اپنی وجودی حالت پر قائم رہے اور وہ زائل نہ ہو اور اسے زائل نہ کیا جا سکے، اس کو حق کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کی یہ صفت بن سکتی ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے، سردی ہے، تو یہ حق ہے۔ اگر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ سردی ہے، سردی کو ثبات حاصل ہے، سردی کو دوام حاصل ہے، سردی پائیدار ہے، اور سردی مستحکم ہے، سردی زائل نہیں کی جا سکتی، اس طرح اگر یہ سردی ہے تو یہ حق ہے۔ یعنی سردی کا وجود حق سے ملبس ہوگا یا حق کی صفت اس کے اوپر طاری ہوگی۔ برخلاف ایک دوسری حالت کے کہ ہم کوئی آدمی کہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے یا فلاں علاقے میں سردی ہے، اور ہم وہاں پر جائیں، نہ ہو، سردی نہ ہو، یا یہ سردی کسی عارضی کسی چیز کے نتیجے میں، کسی اے سی کولر کے نتیجے میں ایجاد کی گئی ہے، جب اس کو بند کیا ہے تو وہاں سردی نہیں تھی، ختم ہو گئی، زائل ہو گئی سردی، یہ سردی حق نہیں ہے، یہ باطل ہے یہ چیز۔ جیسے مثال دی کہ دھند ہے، غبار ہے اور جاگ ہے، جیسے قرآن نے مثال دی ہے، یہ باطل کو سمجھنے کے لیے، یعنی بظاہر حق نظر آتی ہیں، حقیقت و واقعیت بن کر یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اظہار وجود کرتی ہیں، لیکن دوسرے لحظے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود پائیدار اور باقی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حق و حقیقت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جاگ کی طرح نہیں ہیں، صرف وہم ہمارا ان کو فرض کرتا ہے، جیسے سراب ہے
کہ ہم توہم میں بہت ساری چیزیں موجود فرض کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں اور ان دو قوتوں کا انسان کے اندر بہت عمل دخل ہے ہر چیز میں۔ انسان کا دین، مذہب، روزمرہ کی زندگی، تعلقات، انسان کے معمولات، انسان کے مشاغل، انسان کا پیشہ، ہر چیز میں ان دو چیزوں کا بہت تعلق ہے۔ ایک ہے تخیل اور ایک ہے توہم، خیال اور وہم۔ خیال وہ انسانی طاقت و صلاحیت ہے جو آپ کو نیند میں خواب دکھاتی ہے، جو قوت، جو انسان سوتا ہے تو اس نیند کے دورانیے میں یا مکمل دورانیے میں یا بعض دورانیے میں وہ خواب دیکھتا ہے، مختلف مناظر دیکھتا ہے، بہت سارے حادثات دیکھتا ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہی سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ فلم کہاں ہے؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی روح نکل کے کہیں سیر سپاٹا کر رہی ہے نا، یہ انسان کی روح نکل کے کمرے سے یا بستر سے باہر نہیں چلی گئی، روح ادھر ہی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے مغز میں تخیل یہ کام کر رہا ہے، فلم بنا کے انسان کو خیال یہ فلمیں بنا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اور صرف نیند میں نہیں ہوتا، بیداری میں بھی تخیلاتی چیزیں انسان، مثلاً جیسے جو لوگ مصور ہیں، نقاش ہیں، ڈرائنگ ہیں، ڈیزائنر ہیں، یہ تخیل کی مدد سے ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ توہم الگ چیز ہے، تخیل نہیں ہے توہم۔ توہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں رکھتی اسے حقیقت بنا کر ذہن میں ڈال دیا جائے۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پر یا خود آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ توہم ہے۔ جو چیز حقیقت نہیں ہے، واقعیت نہیں رکھتی، اس کو حقیقت اور واقعیت بنا کر پیش کرنا، یہ توہم ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں بیمار نہیں ہیں لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پکی راسخ ہو چکی ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ بیماری کا توہم ہے، نہ کہ بیمار ہیں یہ۔ اور اسی طرح اس کا کثرت سے بہت دخل ہے۔ توہماتی لوگ جیسے خرافات ہیں، مثلاً تطیر ہے یا فال نکالتے ہیں، مثلاً یہ اعتقاد کہ اگر انسان صبح اٹھے گھر پہ کوا بول رہا ہو تو مہمان آئے گا، کالی بلی دیکھ لے تو نقصان ہوگا، فلاں دیکھ لے تو نحوست ہوگی، یہ توہمات ہیں۔ یعنی آپ کی قوت وہم نے ان چیزوں کو حقیقت بنا کر پیش کیا، آپ کے ذہن میں بٹھا دیا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے اپنے ذہن کے حصے توہم یا قوت توہم کی تخلیق ہے۔ اور توہماتی کام جو انسان کرتا ہے، توہم بہت ساری ناحق چیزوں کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور بہت ساری حق چیزوں کو ناحق بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور توہمات کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ ممکن ہے ایک انسان اپنی پوری زندگی ہی توہمات میں گزار رہا ہو۔ توہم نے اسے مذہب بنا کے دے دیا ہو، توہم نے اسے دین بنا کے دے دیا ہو، توہم نے اسے عقیدہ بنا کے دے دیا ہو، توہم نے اسے مسلک بنا کے دے دیا ہو۔ اپنے توہمات یا دوسروں کے توہمات جو تلقین کے ذریعے اس تک منتقل ہوئے ہیں، خوب یہ بھی ایک توہمات ہیں جس کے اندر خرافات توہمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک طرف سے قوت عطا کی ہے عقل کی۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے، واقعیت کا ادراک کرے، اور یہ خصوصیت جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ادراک میں آتی ہیں، عقل کا کام ہے کہ ان کو تشخیص دے، ان کی کھوج لگائے کہ ان کو ثبات حاصل ہے یا نہیں، ان کو دوام حاصل ہے یا نہیں، ان کو استحکام حاصل ہے یا نہیں، پختگی ہے ان کے اندر یا نہیں، اور مسلسل قائم ہیں یہ امور یا نہیں ہیں۔ یہ عقل کا کام ہے کہ ان چیزوں کو تشخیص دے، یعنی حقانیت،
واقعات کی حقیقت ہونا، واقعات کا حقیقت ہونا یا واقعات کی حقانیت، یہ عقل کا کام ہے کہ کشف کرے کہ جو چیزیں واقعیت بن کر میرے سامنے اس وقت موجود ہیں یہ حقیقت ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا ممبروں پہ جو کچھ بیان ہوتا ہے، تقاریر میں جو کچھ کہا جاتا ہے، میڈیا میں جو کچھ نشر ہوتا ہے، یہ سب واقعات ہیں۔ چونکہ یہ خبر میڈیا میں آئی ہے، یہ بات میڈیا پہ نشر ہوئی ہے، یہ بات پھیلائی گئی ہے۔ اب کون ہے جو یہ تشخیص دے کہ یہ واقعیت جو پھیل رہی ہے، جو چیز پھیل چکی ہے، نشر ہو چکی ہے خبر، یہ ایک واقعیت ہے، لیکن یہ واقعیت حقیقت ہے یا نہیں، یعنی اس کو ثبات بھی حاصل ہے یا نہیں، یا ایک جاگ کی طرح کی چیز ہے، یہ سراب کی طرح کی چیز ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت کار فرما نہیں ہے۔ یہ عقل کا کام ہے کہ حق اشیاء کا یا واقعات کا حق ہونا، ثابت ہونا، پائیدار ہونا، دائمی ہونا، مسلسل ہونا، پختہ و محکم و مستحکم ہونا، قائم ان کا استقامت والا ہونا، یہ عقل کا کام ہے۔ یہ خصوصیات ہر چیز میں دریافت کرے، اور جن چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعیت ہیں لیکن یہ خصوصیات ان کے اندر نہیں ہیں، یہ باطل ہیں۔ چونکہ دونوں انسان کے ذہن کے ساتھ سازگار چیزیں ہیں، بین معنی کہ بلکہ جو چیزیں واقعیت بن کر انسان کے ذہن میں آتی ہیں اور ان کو حقیقت حاصل نہیں ہے، سطحی ذہن، سرسری ذہن اس کو حقیقت مان لیتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، جبکہ وہ باطل ہے، یعنی اس کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھیں، کسوٹی پہ پرکھیں تو وہ حق نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن کثرت سے انسان کو اس قسم کے اعتقادات نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور انسان چہ بسا اس کو تعلیم بھی بنا لیتا ہے، تعلیمی نصاب بھی بنا لیتا ہے، انہی اباطیل کو، باطل امور کو، باطل باتوں کو، باطل ضابطوں کو، باطل قواعد کو، قوانین کو جو واقعیت نہیں رکھتے، ان کو عقیدہ کا درجہ دے دیتا ہے، تقدس کا درجہ دے دیتا ہے، پھر ان کی پرستش انسان شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مثلا یہ بت پرستی ہے کہ کسی مورتی کو، کسی انسان کو، کسی دیگر موجودات کو، مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دینا اور پھر اسے تقدس کا رنگ دے کے اور پھر اس کی پرستش شروع کر دینا، یہ وہ امور ہیں باطل جو راسخ ہو چکے ہیں، بائی کہ ان کا بطلان واضح ہے، یعنی یہ ثبات ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن انسانی ادراک میں، انسانی ذہن میں یہ حقیقت بن کر جم گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی شناخت کا پیمانہ دیا ہے، اور وہ عقل ہے۔ عقل سے انسان حق کی شناخت کر سکتا ہے، اگر خود عقل مغلوب نہ ہو جائے توہمات اور تخیلات کے ذریعے سے۔ خوب، اس بنیاد پر حق دو قسم کے امور میں، حق و باطل دو قسم کے امور میں آ گیا، ایک امور تکوینی میں اور ایک امور تشریعی میں۔ جو معاشرتی امور ہیں، سماجی امور ہیں، جیسے دین ہے، جیسے مذہب ہے، جیسے ملکی قانون ہے، جیسے رسم و رواج ہے، جیسے تہذیب ہے، یہ سب تکوینیات نہیں ہیں، تشریعیات ہیں۔ ان کو امور اعتباری یا امور تشریعی کہتے ہیں، جو انسان یا اللہ سے لیتا ہے یا خود بنا لیتا ہے۔ قواعد و ضوابط زندگی کے، جن کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ قواعد، ضوابط اور امور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر انسان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے رہنما اصول اللہ سے لینے ہیں، خود نہیں بنانے ہیں، تو حق یہ ہوگا کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو، دلیل ہو، ثبوت ہو، اس کو ثبات حاصل ہو، اس ثبات کو دوام حاصل ہو،
تسلسل ہو اس کا، یعنی کسی دوسرے زمانے میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ غلط تھا، یہ باطل تھا، یہ تو اللہ کا حکم نہیں تھا، ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ رہے تھے۔ اگر اس طرح سے ہے کہ ایک چیز ایک زمانے میں یہ اللہ کا حکم مانا جائے اور دوسرے زمانے میں پتہ چلے یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، چونکہ اس کا ثبات ختم ہو گیا ہے، ثبات توہم میں تھا، حقیقت میں نہیں تھا۔ یہ دین چونکہ سماجی امور میں سے ہے، اعتباریات میں سے ہے، دین کے جو قواعد و ضوابط ہیں یہ سب امور اعتباری ہیں، اور یہ سب امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان کا تقرر کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ ان کے حق ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ ثابت ہو، اس کو ثبات حاصل ہو، یعنی یہ وصف ان کے اندر پایا جاتا ہو، اللہ کی طرف سے ہونا ان کی حقیقت کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسرا اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی ماہیت یہ ہے، اس کی ذات یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان ثبوتوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، ایسے پختہ دلائل کے ذریعے سے جو زوال پذیر نہ ہوں، یعنی عقل جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی تنقید ہو، جتنا بھی اس کو چھان بین کریں، جس پیمانے پر بھی اس کو پرکھیں، اس کا ثبات ختم نہ ہو، یہ امور حق کہلائیں گے دین کے اندر۔ لیکن وہ امور جو دین کے اندر پھیل چکے ہیں، بن چکے ہیں اور نشر ہو چکے ہیں، اور اگر ان کی تحقیق تصدیق کی طرف جائیں، ثابت نہیں ہے، اور یہ المیہ آج سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم بنی اسرائیل کو جس چیز سے روک رہا ہے، آغاز میں ہی، ابھی قرآن کے نزول کا وقت ہے، اور قرآن نے بنی اسرائیل کو روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تلبیس حق بالباطل نہ کرو۔ ان کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین ہرگز یہ کام نہ کریں، یہ بنی اسرائیلی حرکت انجام نہ دیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں اسلام کے نام پر، دین اسلام کے نام پر جو کچھ وضع ہو چکا ہے، جو نشر ہو چکا ہے، جو بنایا جا چکا ہے اور جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، وہ دقیقاً یہی چیز ہے جس سے قرآن روک رہا ہے۔ یعنی ایسے امور جن کی کوئی تصدیق نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی دلیل جو ان کا حق ہونا ثابت کرے، جو ان کا ثبات، ان کا دوام، ان کی پائیداری، ان کا استحکام ثابت کرے، ایسی چیزیں نہیں ہیں، سب ظنون ہیں، توہمات ہیں، تخیلات ہیں، اور وہ چیزیں جو جیسا قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن سے حق نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا، ظنون حق کے لیے بالکل کافی نہیں ہے، ناکافی ہے۔ لا یغنی من الحق شیئا، حق کو جس چیز سے آپ کو پہنچنا ہے کہ یہ حق ہے، وہ یقین ہے، آپ کے پاس یقینی مدرک ہو، علم ہو آپ کو اس کا حق ہونے کا، نہ کہ کسی سے بھی سن لیں تو آپ اس کو حق مان لیں، کسی کے کہنے پر آپ اس کو حق مان لیں، کسی کے اشارے پر آپ اس کو حق مان لیں، کسی کی تقلید میں آپ اس کو حق مان لیں، کسی کی دیکھا دیکھی آپ اس کو حق مان لیں۔ یہ لا یغنی من الحق شیئا، اس سے کسی شے کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں دینی امور، جن دلائل سے، جن طریقوں سے، جن طرق سے، جن ضابطوں سے دینی امور بیان کیے جاتے ہیں یا ثابت کیے جاتے ہیں، ان امور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان حقائق دینیہ کا حق یا ثبات فراہم کر سکیں، پیش کر سکیں۔ وہ خود بہت ضعیف ہیں، قابل اعتنا نہیں ہے۔ مثلا جیسے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کچھ، خوب دیکھا اس نے خواب میں، اس خواب کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے،
جو میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ واقعیت ہے، یہ دین کی دلیل ہے، یہ دین کا مدرک ہے۔ آپ نے خواب دیکھی ہے، درست ہے، خواب انسان آپ کے تخیل نے آپ کو خواب دکھایا ہے، اس حد تک یہ بات درست ہے، لیکن آپ کی خواب سے دین کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہو، دین کی کوئی واقعیت ہوتی ہو، وضاحت ہوتی ہو، یہ خواب میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو قرآن کریم نے نکھار کے بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے کسی چیز کا دینی ہونا، الہی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ خوب یہ وہ عمل ہے جو انجام پا رہا ہے تلبیس حق، کتمان حق و تلبیس حق، یعنی جو چیزیں ثبات نہیں رکھتی، اباطیل ہیں، انہیں حق بنا کر پیش کرنا۔ بنی اسرائیل یہ کام کرتے تھے، اور جو چیز حق ہیں، ثابت ہیں، انہیں باطل بنا کر پیش کرتے تھے۔ مثلاً قرآن حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت حق ہے، اسے یہ باطل بنا کر پیش کرتے تھے کہ اس کو کوئی ثبات، حقانیت، ثبوت حاصل نہیں ہے، اس دعویٰ کو، اسے باطل قرار دیتے تھے، اور خود جو چیزیں لوگوں میں نشر کی ہوئی تھیں اسے حق گردانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ وہ اسی کو قرآن کریم نے نہی کی ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ بس حق ایک وصف ہے جو کسی بھی شے کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو جائے اس شے کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے، اور باطل اس کی مخالف حالت کا نام ہے، یعنی جو اس میں ثبات نہ ہو، دوام نہ ہو، تسلسل نہ ہو، استحکام نہ ہو، بلکہ زوال ہو جائے جس چیز کا، جو ابھی پیدا ہو لیکن زائل ہو جائے، یہ باطل ہے۔ یہ خوب اس چیز کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ حق و باطل کا معنی یہ ہے، اور پھر اس معنی کو لے کر ہم اس کے قرآنی مصادیق کی طرف آئیں کہ قرآن کریم نے حق و باطل کا جو زیادہ استعمال کیا ہے وہ انسان کے سماجی معاشرتی امور کے بارے میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو تشریعاً قرآن کریم نے پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنہیں انسان تبدیل کر سکتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا سکتا ہے۔ تکوین میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق ہو اسے باطل ثابت کیا جائے، یا باطل ہے اسے حق ثابت کیا جائے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان تاثر دیتا ہے، جیسے مثلا بھوت ہے، اس طرح کے موجودات، چڑیل ہے، یہ تکوینی موجودات انسان کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ موجودات ہیں، حقائق ہیں، یہ باطل ہیں، یہ انہیں ثبات و وجود حاصل نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں حق و باطل کا جو مضمون ہے وہ زیادہ انسان کی زندگی کے اصولوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور انسان کو یہ پیمانہ حق و باطل کا دیا ہے، اور اس کے مطابق انسان کو پابند رہنے کا کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل اس میں آ کر دخل اندازی کرتے تھے، اور عرض کیا کہ اگر ہم سروے کریں تو مجموعی طور پر تو آج مسلمانوں نے جو کچھ اس حق و باطل کے باب میں جو تصرفات کیے ہیں وہ شاید بنی اسرائیل سے زیادہ ہوں، اور ایسا ہی ہے۔ اگر ہم دینی امور میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں حق و باطل کی تلبیس زیادہ ہوئی ہے۔ باقی بات میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔